بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحت عباس کاظمی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ. آج کوئی جو میں کرتا ہوں اکیلے بات آج وہ نہیں ہے، یعنی آج بلاگ نہیں ہے، بلکہ آج ہم باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ کا انتظام کیا ہے اور اپنے ایک انتہائی سینئر اور ویٹرن اور لیونگ لیجنڈ ان سے آپ کی ملاقات کرانی ہے. وہ کون ہے؟ وہ جناب جلندھر میں پیدا ہوئے، پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا اور پھر ان کی فیملی نے ہجرت کی یہاں جب پاکستان بنا اور فیصل آباد میں سیٹلڈ ہوئے. پڑھ لکھ کے پھر پولیس میں آئے، سارجنٹ بھرتی ہوئے اور پھر ڈی آئی جی کے ایک بڑے رینک تک پہنچے. میری مراد ہے جناب رضا احمد خان صاحب. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ سو فار سو گڈ. گڈ سر، تھینک یو سر. تو ایک تو سر پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اپنے برخوردار کو ٹائم دیا. ویلکم ویلکم. یہ میرے چینل کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں آپ میرے پہلے ہوسٹ ہیں. تو اچھا سر، ہم شروع کریں گے اس طریقے سے بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے آپ کی زندگی میں جو نشیب و فراز گزرے وہ کس طرح سے ہوئے اور کیسے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جلندھر سے جب آپ یہاں شفٹ ہوئے تو اس وقت آپ کتنی عمر کے تھے اور وہاں کتنی کلاس تک پڑھا اور یہاں پر آپ آئے تو کیسے کہاں پہ اسٹڈی شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 47 میں ہم جلندھر سے ہم یہاں پر آئے پاکستان میں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی آتے ہوئے، شکر الحمدللہ. ہم ٹرکوں میں بیٹھ کے آ گئے. ہم رہتے تھے وہاں پر بستی شیخ درویش. وہ بہت بڑے جلندھر میں پیر تھے، بہت بڑے پیر تھے. جلندھر سے بستی شیخ درویش. میں ان کا رائٹ ڈسینڈنٹ ہوں. اوکے. ہم یہاں پر آ گئے. میری عمر اس وقت 8.5 سال 9 سال تھی. 4تھی کلاس میں تھا میں. لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پر اس وقت. یہاں پر آئے تو میں نے لاجپور کے اسکول میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے میں نے 10ویں کی. وہاں پر میں نے گورنمنٹ کالج لاجپور میں داخلہ لے لیا، جس کو آپ فیصل آباد کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں لاجپور ہی آ رہا ہے راجپور آ رہا ہے. اور اب فیصل آباد ہے. بڑی مشکل سے لینا پڑتا ہے کیونکہ میں ساری عمر وہاں پر گزارا. بٹ نیورتھلیس ہم اب وہ فیصل آباد میں داخل ہو گئے. کھیلتے کودتے کرکٹ کھیلتے تھے. میری فیملی کرکٹنگ فیملی ہے، ہم کھیلتے رہے. تو اس کے بعد میں نے 61 میں پولیس جوائن کر لی. گریجویٹ کے بعد پولیس جوائن کی تو مجھے جس وقت سال ٹریننگ کے بعد مجھے انہوں نے آئی جی نے، اس وقت کے آئی جی نے ہمارے پر قدغن لگا دی کہ 8 سال سے پہلے آپ انسپکٹر نہیں بنیں گے. مگر سارجنٹ کے رولز علیحدہ تھے. آپ تو سارجنٹ بھرتی ہوئے ابھی تھے. سارجنٹ بھرتی ہوئے تھے. تو میں نے کہا رولز تو علیحدہ ہیں، انہوں نے کیسے کر دیے؟ اور وہ رولز یہ تھے کہ انہوں نے کہے نو اپر سبارڈینیٹ ول بی پروموٹڈ ٹو لسٹ ایف، جو کہ پروموشن لسٹ ہوتی ہے. پروموشن لسٹ ایف اینڈ آف وچ 5 years ایز سب انسپیکٹر. Now that means 8 سال کی سروس سب انسپیکٹر کے لیے نہیں ہے. دیٹ مینس کہ اپر سبارڈینیٹ کے لیے ہے, which includes the ASI as well. Yes. I challenged it, and after about 30 years, we got the relief from Supreme Court. 30 years? After about 25 years, 30 years. 64 سے 84
20-25 سال پہلے. اب جس وقت یہ مل گئی اب وہ اسٹیبلشمنٹ والے کریں نا, یہ کہاں سے آ گیا یہ کہتے ہیں. جب یہ آپ کو ریلیف سر ملا تو اس وقت آپ کس رینک میں تھے؟ اس وقت میں ڈی ایس پی تھا. ڈی ایس پی ہو چکے تھے اور پھر آپ کو وہ ریلیف ملا؟ ڈی ایس پی تھا, مگر میں نے جس وقت ریلیف ملا تو میں ایس ایس پی ہو گیا تھا. اس وقت ملا. جس وقت ہم گئے اس وقت میں ڈی ایس پی تھا. بہرحال انیشلی ہم سب انسپیکٹر تھے, ہائی کورٹ گئے تھے. کرتے کرتے 20-25 سال ہو گئے. ڈی ایس پی ایس پی تھے تو ایس پی تھا تو میں سپریم کورٹ میں تھا. سپریم کورٹ سے انہوں نے کہا آئی جی تو کر ہی نہیں سکتا یہ, لہذا ہمیں پروموشن ملی in 1984 with effect from 1994 with effect from 84 as a DIG. اور پھر انسپیکٹر جو ہوئے وہ 65 میں ہو گئے تھے اور پھر ڈی ایس پی ہو گئے 76 میں. نو 70 میں یہ پتا. ایس پی ہو گئے ہم 76 میں. ایس پی ڈی ایس پی پہلے ہو گئے تھے. تو اس پہ تو آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے, کیونکہ جو آج کل کے جو پولیس آفیسرز ہیں جن کو ہم ایکس کیڈر آفیسرز کہتے ہیں, اور جو یعنی جب سینئر رینکس پہ پہنچتے ہیں تو بہت ایک پریڈومیننٹ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کا جو رائٹ ہے وہ اس طرح نہیں ملتا جیسے ان کو ملنا چاہیے پروموشن کا, اور آپ نے اس کے لیے بڑا کام کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے سر. تو لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے سرو کیا ابھی بھی وہ لوگ کچھ سروس میں ہیں. جیسے میں ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن کچھ لوگ آپ کو جانتے ہیں. آپ نے اسلام آباد میں بھی ایز ایس ایس پی کام کیا, اسلام آباد میں آپ نے ایز ڈی ایس پی ٹریفک بھی کام کیا, لاہور میں آپ رہے, ایس پی کینٹ رہے, اور پھر آپ کی پروموشن ہونے کے بعد پھر آپ نے ایک بڑی اسائنمنٹ پہ آپ گئے, پریزیڈنٹ کے چیف سیکورٹی آفیسر. تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ایک گلمپس دے دیں کہ کوئی مشہور ایسا ایک یا دو انسیڈنٹس جو آپ کو پوری سروس میں ایسے یاد ہوں کہ جو لوگوں کو بتانا چاہیں, خاص کر جو پولیس آفیسرز ہیں اور جنرل پبلک کو. یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور ساری عمر میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ میں اندر سے آپ کو بتاؤں. میں پہلے تو آپ کو ٹھیک کر دوں کہ آپ ایکس کاڈر پولیس والے نہیں ہیں, آپ پروونشل پولیس آفیسر. ڈی ایس پی از اے پروونشل پولیس آفیسر. یہ جس وقت کہتے ہیں رینکر, نیور یو سے یو آر ان رینکر, یو آر اے پروونشل آفیسر. یہ مجھے پتہ ہے کون کہتا ہے رینکر کیا ہے. سو میں انسپیکٹر لگا ہوا تھا اسلام آباد, اینڈ آئی واز فرسٹ اور سیکنڈ انسپیکٹر اسلام آباد میں. وہ جو انسپیکٹر آتا تھا, یہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام آباد ڈسٹرکٹ نہیں بنا تھا, اور اس وقت راول پنڈی کا ساتھ تھا. بالکل. میں راول پنڈی میں سیکورٹی انسپیکٹر, مرزا عباس واز مائی ڈی آئی جی اینڈ ایس ایس ڈی, اینڈ آئی واز ٹرانسفرڈ ایز این انسپیکٹر اسلام آباد. بیفور می ایس ایچ او انسپیکٹر وغیرہ آتے تھے. Inspector was a supervisory officer which had 3 police stations under him at that time. This is 71. وہ ابھی بھی راول پنڈی کے ساتھ تھا, اور وہ پولیس والے اسی طرح بیہیو کرتے تھے جس طرح ہم پنجاب میں ہو رہا ہے یا کسی پروونس میں ہوتا ہے. یہ جو ڈپلومیٹ ہوتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے بات کرنی. ہر وقت فارن آفس میں شکایت اور آئی جی کو شکایت. اس خیال سے مجھے بھیجا گیا. اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا ہے, جو بندہ یہاں پر لگتا ہے
یا جیل میں چلے جاتا ہے یا سسپینڈ ہو جاتا ہے. اب بیک گراؤنڈ میری یہ ہے, بٹ آئی ایم اے ڈفرینٹ پولیس مین. میں جس وقت گیا, آئی یوز ٹو بی کالڈ چیف آف پولیس. I was never called an inspector police. I used to be called chief of police. As a chief of police, I would be invited by all embassies on their Independence Day. Right. And میں ایس ایس پی کو بتا دیتا کہ میں ادھر بلایا ہوا تھا. ایس ایس پی کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ. وہاں سے آتا تھا, میں رپورٹ بناتا تھا. رپورٹ بنا کے میں بھیج دیتا تھا ایس ایس پی کو کہ وہاں پر کون کیا ہے. اگر رشیا ایمبیسی وغیرہ پر میں کبھی نہیں گیا تھا, ساؤتھ کوریا یہ وہ. اور وہ مجھے وہاں پر یہ شراب کی بوتل بھی تحفے کے طور پر دیتے تھے. اب میں شراب پیتا نہیں تھا, مگر میں نے انکار اس بات سے نہیں کرتا کہ پتہ نہیں یہ ڈپلومیٹک جو طریقہ ہے کہ میں انکار کر دوں تو پتہ نہیں مجھے کیا کریں گے, یہ نہیں کریں, تو میں رکھ لیتا تھا. پھر میں نے جو ہمارے دوست کوئی بڑے سینئر پولیس, ان کی خوشامد کرنے کے لیے میں دے دیتا تھا. ان میں سے ایک کا نام لینا چاہتا ہوں. Your choice. وہ مر گیا, مسعود محمود. اچھا, وہ جو ایف ایس ایف کا ہیڈ بھی تھا, جس نے میرے خلاف بعد میں, وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. بہرحال آپ بتا رہے تھے کہ جو ڈپلومیٹس کے ساتھ آپ کا اور اسلام آباد میں میرا اس لیول پہ آپ وہ میں نے ایک لزان ایمبیسیز میں ایمبیسڈرز کے ساتھ یا نچلے لیول پر ان کے حالات ایسے کیے کہ یو ہیو اینی پرابلم یو ول گیٹ بیک ٹو بی ناٹ ٹو دی فارن آفس. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار پولیس آفیسر ناؤ, ایس ایس پی اور آئی جی. دیکھیں نا, یہ وہ ایمبیسڈرز جو ہیں وہ کرتے ہیں فارن آفس کے ایڈیشنل سیکرٹری کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, اور وہ کرتا ہے آئی جی کو. ٹھیک ہے, بالکل. Why do you let them go to the IG? Why don't you be in direct in contact with those who had to report against you? So میرے ان کے ساتھ بڑے خوبصورت تعلقات تھے. They dare not go to the foreign office. اچھا, اب کیا ہوا, 72-73 کی بات ہے. لبنان ایمبیسی پر حملہ ہو گیا. آپ پتہ نہیں پولیس میں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں. اور 73 کی بات ہے, اور مجھے اس سے اوپر ٹیلی فون آیا, اینڈ اٹ واز ارلی ان دا مارننگ بائی اباؤٹ 7 o'clock. فروری کا مہینہ تھا. تو مجھے کہنے لگا از اٹ 7273. میرا نمبر تھا ٹیلی فون. میں یس انگریزی بول رہا تھا. آئی ایم ایمبیسڈر لیبنیز ایمبیسڈر اسپیکنگ. رائٹ. میں بڑا گھبرایا. میں کہا یور ایکسلینسی دس از ارلی ان دا مارننگ, وٹ میک یو ٹاک. لیکن آئی ہیو بین encircled by the Palestinians. I didn't understand what you said. He said, Palestinians have taken over my house and the embassy. Oh. And I am in the house, and which is embassy as well. Right. So, will you come? I am right now coming. میں got into the without shave کی, میں got into the uniform and car میرے پاس تھی تو میں چلا گیا. اب all by myself I went there. اکیلے.
اچھا یہ جو آپ لوگ پولیس والے ہیں نا، ان کے ڈرتے ہوتے ہیں. You go there, but in the meantime, I ask control کہ وہاں پر پولیس بھیج دیں، 2 ریزرو میں بھیج دیں. میں جا رہا ہوں، مجھے میجسٹریٹ کا ٹیلی فون آیا تھا، سارا کچھ میں نے بتا دیا اس میں تھے، اور میں F6 میں آ گیا. میں جس وقت آیا تو پیلسٹینینز باہر کھڑے. اب میں نے گاڑی رکھی، اس کے اوپر پولیس لکھا ہوا تھا، فوکس ویگن تھی. بالکل. وہ میں ذرا دور رکھی. میں کہا یہ ٹوٹی آنی ہے تو بعد میں انہوں نے پھانسی دے دینی. اچھا جی. اور میں گیا. ہم لوگ ہوتے ہیں، پولیس والا ڈپلومیٹک ہونا چاہیے، ڈپلومیٹ ہونا چاہیے. میں بچے تھے اس وقت، میں بھی جوان تھا. میں نے اسے بڑا خوبصورت سلوٹ مارا لڑکوں کو. میں کہا کہ آئی ایم ہیڈ آف دا پولیس آئی ہیو کم ہیئر، کین آئی گیٹ ان؟ سلوٹ مارا. ان کا جو موڈ تھا وہ خوبصورت ہو گیا. ٹھیک. اینڈ دے ٹک می ان. بیڈ روم میں گئے تو باہر 2 پولیس وہ پیلسٹینین کھڑے تھے. اچھا وہ ایمبیسڈر کے اندر جنہیں جا چکے تھے وہ؟ ہاں انہوں نے مجھے اجازت دے دی نا جس وقت گئے. ٹھیک. تو ون آف دا پیلسٹینین آلسو وینٹ ود می. ٹھیک. اینڈ وین وی ریچ دا بیڈ روم 2 تھے پیلسٹینین. میں نے ان کو سلوٹ مارا بڑا زبردست. میں نے کہا کین آئی گیٹ ان؟ اینڈ دے الاؤڈ می ٹو گو ان. And the first reaction on seeing me, the ambassador said, "Thank God I am at the disposal of the government of Pakistan." Okay. A petty inspector going into the ambassador's bedroom and he says, "I am at the disposal of the government of Pakistan." بالکل. اب میں کنفرنٹیشن میری ہے ایمبیسڈر سے. آئی ایم آل بائی مائی سیلف. ہی ایکسپلین می سم تھنگ. میں نے کہا ڈونٹ ویری، نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ان دا مین ٹائم پولیس آ گئی. ٹھیک. اب ہی کالڈ آل مسلم ایمبیسڈرس فار اے میٹنگ. نہیں وہ ان لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا پھر پولیس؟ نہیں، وہ کھڑے رہے. وہ کھڑے رہے. وہ کھڑے رہے. They called all the meeting of the all ambassadors. Now they were holding a conference there, and he said, "No, you will also join." اچھا. And I joined the ambassadors' conference. بڑی بات ہے. یہ میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں کہ ڈرے نا. یو آر اے پولیس انسپیکٹر، یو ہیو دا لاء. بالکل. یہ جو ہمارے جو سنیں گے ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ان چیزوں کو امید ہے کہ دے ول ٹیک لیسن. یہ سنیں گے نہیں، یہ سنیں گے نہیں. یہ جو پرانی ٹریننگ ہے نا اسی قسم کی طرح اسی طرح چلیں گے، چھوڑیں. لیکن سر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بھی اپنی سروس میں دیکھا کہ بعض دفعہ ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ آپ یعنی کسی بہت بڑے رینک پہ نہیں ہوتے، آپ انسپیکٹر ہیں یا ڈی ایس پی ہیں یا ایس پی ہیں فار دیٹ میٹر، اور آپ کو کسی ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے کسی چیز پہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایڈوائس ہے کہ ایسے موقع پہ پولیس افسروں کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں وہ کمپلیٹ کر لوں. جی پلیز. ایمبیسڈر والی. اچھا پلیز. خیر وہ اب کیا ہوا، میٹنگ ہو رہی تھی ابھی. وی ور اسٹل ان دا پروسیس آف ہیونگ میٹنگ ود ہم. اینڈ وہ آئی واز سٹنگ ان سائڈ، اور انہوں نے ساتھ والے کمرے کو آگ لگا دی. وہ پیلسٹینینز نے؟ پیلسٹینین. نو آبویسلی وی گاٹ اپ. میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں.
It ended in a fiasco. The meeting ended in a fiasco. تو میں نے کہا سب کو گرفتار کر لو. لڑکوں کو سب کو گرفتار کیا. 59 Palestinians were arrested. And I don't know کہ کیسے رضا خان میں ہمت آ گئی کہ پیلسٹینین جس سے دنیا بڑی ڈرتی ہے. اب ان دا مین ٹائم ایک ایڈیشنل ایس پی تھا, اس نے مجھے کال کی کہ میں آ گیا ہوں. تب میں باہر کھڑا ہوں تو میں کہا جی آپ اندر آ جائیں. نہیں, وہ پروونشل افسر تھا. خوف تھا کہ میں چلے جاؤں گا, پتہ نہیں پھر میں ذمہ دار ہو جاؤں گا, رضا خان نے کچھ کر دینا ہے تو میں ذمہ دار ہو جاؤں گا. یہ تو پولیس میں آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ پولیس ہے, رسپانسبلٹی شیئر نہیں کی جاتی. ان دا مین ٹائم اس سے پہلے ایس ایس پی کا ٹیلی فون آیا, ہو واز آن ٹور, ایس ایس پی چودھری سردار مری سے ٹیلی فون آیا کہ رضا خان میں مری میں اس طرح ہوں تو میں آ جاؤں. میں نے کہا جی آپ نے کیا کرنا ہے آ کر یہاں پر, اگر آپ آ گئے تو میرا تو انیشیٹو ختم ہو گیا. بالکل آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر میں آ گیا تو میں چلا گیا باہر اور آپ نے باتیں کرنی, آپ نے کیا باتیں کرنی, جو آپ نے باتیں کرنی میں کر لوں گا. I didn't let him come, he didn't come, but instead he sent the additional SP. اب جیسے گرفتار ہو گئے, ہتھ کڑیاں ختم ہو گئیں, میں نے انہیں باندھ دیا. I made it a point to handcuff them, ذرا نصیحت کرنے کے لیے. ٹرک میں بٹھایا تو میں لے گیا ادھر تھانہ آپ پارا میں, ویئر مائی آفس واز. وہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا فارن آفس کے ساتھ. اب وہ فارن آفس واز ایکسپیکٹنگ کہ قیامت آ جائے گی یہاں, تو کچھ ہوا ہی نہیں. اب مجھے ڈائریکٹر کا ٹیلی فون آیا کہ رضا صاحب آپ یہ بہت اچھا ہو گیا. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو 2 بج گئے تھے دوپہر کو, تو کھانا ان کو دیں. میں نے کہا میں نے دے دیا ہے. کہتا کیا دیا؟ میں کہا میں روٹی منگائی تھی تو پیاز رکھا ہوا تھا, کھا لیا. تو کچھ نہیں میں نے کیا, ایسے کر رہا ہوں. جی بس اس کو کیا دیا. اس نے کہا کہ خدا کے واسطے آپ چاند, وہ کوئی شیزان ہوٹل تھا پارا میں, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ آپ چاند شیزان سے منگا دیں, چاند ہوٹل سے. تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, فورن آفس ول فٹ دا بل. اب دیکھیں آئی واز آن ٹاپ آف دا ورلڈ. ہم وہاں سے کھانا منگایا اور اپنے وہ 59 جو تھے ان کو بھی کھلایا تھا, جو پولیس والے تھے سارے ان کو بھی کھلایا. تو میں کہا کہ سگریٹ بھی پیتے ہیں, دعوت عام ہوگی. تو میں کہا 2-3 کارٹن بھیجو, انہوں نے سگریٹ دینے ہیں, انہوں نے پیتے یا نہیں پیتے. میں پولیس والوں نے کہا ساری عمر سگریٹ پیو تسی بس.